میرا نام میوش ہے۔ میری عمر 14 سال تھی جب گھر والوں نے شادی کروا دی۔ دراصل میری شادی نہیں ہوئی تھی بلکہ مجھے بیچ دیا گیا تھا۔ جی ہاں، مجھے میرے ماں باپ نے اپنی غربت دور کرنے کے لیے بیچ دیا، اور اس بات کو کچھ برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ مجھے خریدنے والا ایک 40 سالہ انسان تھا جو بہت ہی مشہور حکیم بھی تھا۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ گاؤں میں پہلے بھی یہ سب کچھ ہوا تھا کہ لوگوں نے بیٹیاں دیں اور ان کے بدلے پیسے لے لیے۔ اس بات کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میرے دل پہ کیا گزر رہی تھی میں جانتی تھی۔ میری زندگی برباد ہو چکی تھی۔ ایک ایسے انسان سے مجھے بیاہ دیا گیا جو پتہ نہیں مجھے خوشی دے سکتا تھا کہ نہیں۔ گھر والے اس بات پر خوش تھے کہ اس کا اپنا گھر ہے، گھر میں کھانا پینا ہے، دولت کی ریل پیل ہے، اور کوئی ساس سینٹر بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ کب سے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ لیکن میں سارا دن بس گھر کا کام کیا کرتی، جہاں پر مجھے محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس شخص کے لیے صرف میں اس کی غلام تھی۔ اس کا گھر صاف کرنا، اس کے لیے کھانا بنانا، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ میرے شوہر کا نام حکیم شمس تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا رکھا تھا۔ وہ سارا دن اسی کمرے میں بیٹھا رہتا۔ وہیں پر اس کو چائے، ناشتہ، پانی، کھانا سب کچھ چاہیے ہوتا تھا۔ اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو بری طرح سے ڈانٹتا اور کہتا تھا کہ جاہل عورت اور کسی کام کی نہیں ہو، کم سے کم کھانا تو بنا دیا کرو۔ دن رات میری بے عزتی ہو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کبھی کوئی لاڈ نہیں کیا کہ پہلے دن کی دلہن ہے یہ کچھ بھی نہیں۔ بس اسی طرح سے پیش آنے لگا جیسے میں اس کی غلام ہوں اور صدیوں سے ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ تم نے مجھے خریدا ہے، کیونکہ اس نے خریدا ہی تھا۔ ایک رات شوہر سے کہہ دیا کہ میرے کمرے میں آ کر سو جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اصل میں مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا، میں بس اپنے شوہر کے ساتھ اپنا رشتہ شروع کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ہم بھی میاں بیوی کی طرح رہیں، وہ مجھے نوکرانی بنا کر نہ رکھیں۔ مجھے میری ماں نے بھی سمجھایا تھا کہ اولاد ہو جائے تو تمہارے قدم مضبوط ہو جائیں گے۔ اولاد آ جاتی ہے تو شوہر عورتوں کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، فوراً لائن پر آ جاتے ہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے بچوں کی ماں ہے۔ ایک عورت کو عزت بھی مرد سے ہی ملتی ہے۔ اگر تم نے بیٹا پیدا کر دیا تو تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا، مجھے تمہارے پاس نہیں آنا، جس کام کے لیے رکھا ہے وہی کرو، الٹی سیدھی باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ میں حیران ہوئی، کیا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا سوچ رہی تھی؟ پھر اس نے مجھے ایک بات بتائی۔ اس نے کہا کہ میں اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتا، میری عمر گزر چکی ہے۔ مجھے اس بات کی پہلے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں خود کون سی پڑھی لکھی تھی۔ جب اس بات پر غور کیا تو سمجھ گئی کہ میرا شوہر بچے پیدا نہیں کر سکتا، اس صلاحیت سے محروم ہے۔ لیکن یہ بات تو اپنی جگہ حیران کن تھی کہ وہ لوگوں کا شرطیہ علاج کرتا، وہ لوگوں کی بے اولادی کا علاج کرتا، تو پھر اپنا علاج کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا وہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا؟ میری سمجھ سے سب باہر تھا۔ میرے شوہر کے ساتھ ایک لڑکا کام کرتا تھا جس کا نام خرم تھا۔ اس کی عمر بالکل میرے جتنی تھی۔ وہ کبھی کبھی اندر چائے پانی لینے کے لیے آتا، کیونکہ پورا دن مریض آتے جاتے تھے۔ ایک بات بہت عجیب تھی کہ میرا شوہر مریضوں کی بہت عزت کرتا۔ کوئی بھی مریض آتا اس کے لیے چائے پانی ضرور منگواتا۔ یہ تو آپ کسی کو جانتے ہوں اور وہ شخص آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چائے پانی ضرور پئیں، مطلب اخلاق دکھانے کے لیے۔ پر اس کے پاس جو بھی آتا وہ اس کو یہی کہتا کہ آپ بیٹھیں، چائے پانی پی کر جائیں، بھلا اس نے دوائی لینی ہوتی یا نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی وہی جانتا تھا، اس لیے سارا دن اس گھر میں چائے پانی ہی چلتا رہتا۔ میں پورا دن کچن میں کھڑی رہتی اور خرم بیچارے کے بھی چکر لگتے رہتے تھے۔ اس طرح ہماری آپس میں بات چیت ہو جاتی اور وہ بار بار آ کر کہتا، 4 کپ چائے بنا دو۔ پھر وہ بھی ہنسنے لگتا اور میں بھی۔ وہ کہتا، اب بھی کیا سوچتی ہوں گی، یہاں پر کوئی ولیمہ نہیں چل رہا جو اتنی چائے بنتی ہے۔ خرم نے کہا کہ پہلے میں نے خود ہی بنایا کرتا تھا، لیکن اب وہ کہتے ہیں تم چائے نہ بناؤ، میری تنخواہ بھی آدھی کر دی ہے۔ اس طرح آتے جاتے مجھ میں اور خرم کی باتیں ہوتی رہتی۔ مجھے اس سے باتیں کرنا اچھا لگنے لگا، کیونکہ میرا شوہر مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ خرم کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ مجھے خرید کر لایا ہے تو اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ اس نے کہا کہ ایک طرف تو یہ بڑے پیر صاحب بنتے ہیں کہ میں پیر ہوں، پیروں میں سے ہوں، حکیم ہوں، ہم لوگ خاندانی حکمت والے ہیں،
اور دوسری طرف اس طرح کی حرکت کسی کی بیٹی کو خریدنا۔ خرم نے کہا کہ جو لوگ بیٹی بیچتے ہیں ان کا قصور نہیں ہوتا، قصور خریدنے والے کا ہوتا ہے، کیونکہ اگر خریدار نہ ہو تو مال کوئی بھی نہیں رکھ کر بیٹھتا۔ واقعی میرے ماں باپ تو مجبور تھے، میری 5 بہنیں اور بھی تھیں، لیکن اس کی کیا مجبوری تھی جو اس کو کسی کی بیٹی خریدنی پڑتی؟ یہ کسی سے صحیح طریقے سے نکاح بھی تو کر سکتا تھا، اور مجھے یہ بھی بتاتا رہتا تھا کہ میرے شوہر کے پاس بہت دور دور سے لوگ آتے تھے، 3-4 دن کا سفر طے کر کے اس چھوٹے سے گاؤں میں آتے تھے، اور ساتھ ہی میرے شوہر نے چھوٹا سا مہمان خانہ بنا رکھا تھا جس میں وہ لوگ رہتے تھے، اور اس کے پیسے وہ الگ سے لیتا تھا۔ لیکن حیران تو میں اس بات پر تھی کہ میرے شوہر نے آج تک میرے لیے تو کوئی چیز نہیں لی۔ پھر پیسے کہاں جا رہے تھے؟ گھر والوں سے بات کرنے کا بہت دل کر رہا تھا۔ میرے امی ابو میں سے کسی کے پاس فون نہیں تھا، لیکن ہمسائے میں ایک شخص کے پاس فون تھا جو کچھ عرصہ باہر کے ملک رہ کر آیا تھا۔ مجھے اس شخص کا نمبر یاد تھا۔ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ کو فون ملا دو تاکہ میں ان سے بات کر سکوں۔ تھوڑی دیر لگتی، لیکن وہ جا کر اپنے کسی بچے کو بھیج کر میرے ماں باپ کو بلا ہی لیتا۔ نمبر بھی دیا اس شخص کا۔ اس نے کہا کہ میں بلاتا ہوں تمہارے ماں باپ کو، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ تمہارے گھر کو تالا لگا ہوا ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ میں حیران تھی کہ میرے ماں باپ کہاں چلے گئے۔ وہ تو کہیں جاتے بھی نہیں تھے، کہیں جانا ہوتا تو سوچتے تھے کہ کرایہ لگ جائے گا، پھر وہ سارے کے سارے کہاں چلے گئے؟ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ پھر میں نے سوچا کہ کچھ دن بعد کوشش کروں گی۔ بار بار خرم کو کہنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اگر یہ بات میرے شوہر کو پتہ چل جاتی کہ خرم نے کے نمبر سے کال کی ہے تو وہ برا مناتا کہ مجھے کیوں نہیں کہتی۔ جب میں نے کہا تھا تو اس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا تم کو رخصت کروا کے نہیں لایا، خرید کر لایا ہوں ان لوگوں سے، انہوں نے بھی اچھی خاصی رقم لی ہے، اب کیا ان سے میل ملاپ رکھنا ہے؟ دکاندار سے چیز لے لی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس سے رشتہ داری نہیں بنا لی جاتی۔ میرے شوہر کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک تھیں، میرے ماں باپ نے غلط کیا تھا۔ ایک دفعہ خرم سے باتیں کرتے کرتے میری زبان سے ایک بات نکل گئی جو مجھے بالکل بھی نہیں کہنی چاہیے تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اگر اس نے یہ بات میرے شوہر کو بتا دی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ ایک خریدی ہوئی لڑکی سے دوبارہ شادی کون کرے گا؟ میں نے یہ کہا کہ دوسروں کا علاج کرتا ہے، میرا شوہر اپنا علاج کیوں نہیں کرتا؟ تو بات کو سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے کہا خود میرے شوہر نے، اس نے مجھے اپنی زبان سے یہ بات کہی ہے۔ تو پھر خرم نے اپنا سر پکڑ لیا کہ تو پھر آپ کو کیوں لے کر آیا ہے؟ آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ میری زندگی تو اس وقت برباد ہو گئی تھی جب میرے ماں باپ نے مجھے بیچ دیا تھا، لیکن میں تو ان کی بیٹی ہوں۔ میری 5 بہنیں اور تھیں جو جوان تھیں، شادی کے قابل تھیں۔ میری ماں نے کہا تھا کہ تمہیں بیچ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ میں یہ سب نہیں کریں گے، اور میں بھی یہی چاہتی تھی۔ میں نے اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے ہی قربانی دی تھی۔ میری قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ سوچا تھا کہ جو لے کر جا رہا ہے اس نے قیمت ادا کی ہے، لیکن نکاح کیا ہے پر ہماری شادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایسے میں خرم کی طرف میرا دل لگ جانا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ میں اس کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ وہ مجھے اچھا لگتا تھا۔ میں بہانے بہانے سے اس سے بات کرتی۔ دور سے آ رہا ہوتا، چائے کے بارے میں بتانے کے لیے میں اسے دیکھتے دیکھتے کھو جاتی۔ مجھے وہ حسین اور خوبصورت لگتا۔ وہ بھی میری عمر کا تھا۔ شاید وہ اتنا حسین نہیں تھا، لیکن مجھے اچھا لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر دل کو سکون ملتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ ایک دن میرے ہاتھ پر چھری لگی تو تڑپ اٹھا۔ فوراً میرے زخم کو ہاتھ میں پکڑ لیا، برف لگانے لگا اس پر۔ اس کے اتنے قریب جا کر میں کہیں کھو گئی۔ پھر ہم دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاید اس کو اپنی اوقات یاد آ گئی، اور مجھے میرا شوہر۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے الگ ہوئے، لیکن اور ایک عورت پہچان جاتی ہے کہ مرد کے دل میں کیا ہے، میں بھی پہچان چکی تھی۔ لیکن وہ میرے شوہر سے ڈرتا تھا۔ میرا شوہر بھی تو مجھے خرید کر لایا تھا۔ اس نے مجھ سے نکاح کیا، پر اس رشتے کی کوئی اوقات نہیں تھی، کیونکہ ہم لوگ تو اجنبیوں کی طرح رہتے۔ وہ سارا دن اپنے کاموں میں مصروف رہتا۔ اسے صرف گھر کے لیے ایک نوکرانی چاہیے تھی جس کو اسے تنخواہ نہ دینا پڑے، اور اس نے یہی سب کیا تھا۔ ایک دن خرم نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ آج کل مجھے آپ کے شوہر
کمرے کے اندر نہیں جانے دیتے بلکہ باہر سے بیچ دیتے ہیں۔ اس بات کو 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا کہ مجھے منع کیا گیا تھا، لیکن مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے کیونکہ میں نے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنی ہیں۔ مجھے تو وہ کمرے کے اندر جانے نہیں دیتا۔ پہلے میں اسی کمرے میں رہتا تھا، سوتا بھی وہاں پر تھا۔ آج کل میری چارپائی باہر ڈال دی جاتی ہے۔ میں نے خرم سے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے لگتا ہے اس کمرے کے اندر کوئی ہے جو کہ وہاں پر رہ رہا ہے اور آپ کا شوہر نہیں چاہتا کہ ہمیں اس بارے میں پتہ چلے۔ میں نے اسے وہاں پر کھانا لے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میں حیران ہوئی۔ مجھے تو کھانا بنانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اس کا مطلب کہ مجھ سے بھی بات چھپائی جا رہی تھی۔ کون تھا اس کمرے میں؟ مجھے یہ جاننے کی ضرورت تھی۔ ویسے بھی میرا شوہر کمرے میں نہیں بیٹھا رہتا تھا، لیکن آج کل تو کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ اس لیے میں نے خرم سے کہا کہ ہمیں جاننا ہی ہوگا اس کمرے کے اندر کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پکڑے گئے تو آپ کو سیدھا طلاق ہو جائے گی اور میری نوکری چلی جائے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ رشتے جیسا نہیں ہے۔ میرے شوہر کے تو جھوٹ ہی ختم نہیں ہو رہے تھے اور نہ ہی بدکرداری۔ ایک تو یہ کہ اس نے مجھے خریدا، اس کے بعد لوگوں سے یہ جھوٹ بولتا کہ میں بانجھ پن کا شرطیہ علاج کرتا ہوں۔ اگر ایسی بات تو اپنا علاج کیوں نہیں کیا؟ اور اب یہ کہ کمرے میں کسی کو رکھا ہوا تھا۔ ایک دن اس سے باتوں باتوں میں یہ بات پوچھی تو ڈانٹ دیا مجھے کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ میں نے خرم کو کہا کہ کسی طرح میرے شوہر کے کھانے میں نیند کی دوائی ملا دو تاکہ ہم اس کمرے کے اندر جا سکیں۔ یہ کام بہت مشکل تھا۔ جب میں نے اسے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں ایسا بالکل نہیں کروں گا۔ پھر میں نے کہا، کیا تم میرے لیے ایسا نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا، میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن تم میری تو نہیں ہو۔ میں نے کہا کہ ایسا ہی ہے، لیکن ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مخلص تو ہیں نا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ میرا ساتھ دے گا اور ایسا ہی کیا۔ وہ دن بہت عجیب تھا۔ ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے کہ میرے شوہر کو بے ہوش کرنا بالکل آسان تھا کیونکہ وہ بھروسہ کرتا تھا۔ اس نے اس کمرے میں بہت زیادہ کھانا بھیجا اور اس کے بعد کھانے میں میں نے نیند کی دوائی ملا دی، لیکن نہ جانے کیوں، شاید اس کو شک ہو گیا کہ اس نے خرم کو اپنے پاس بٹھا کر بچا ہوا کھانا بھی اسے کھلا دیا۔ لیکن میرے شوہر نے کھانا پہلے کھایا تھا، اس لیے وہ پہلے بے ہوش ہوا۔ میں دور منظر دیکھ رہی تھی۔ خرم بھی بے ہوش ہو چکا تھا۔ اب مجھے اس کمرے کی طرف اکیلے ہی جانا تھا۔ میں ڈری ہوئی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ پتہ نہیں اس کمرے میں کون ہوتا کہ اندازہ ہو رہا تھا وہاں پر کوئی موجود ضرور ہے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہاں پر تو میری باقی 5 بہنیں بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی اپی اپی کرتی ہوئی میرے گلے لگیں۔ میں نے کہا، کیا کر رہی ہو تم لوگ یہاں پر؟ کیسے آ گئی؟ میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک بہن نے روتے ہوئے بتایا کہ بابا نے ہمیں بھی اس انسان کو بیچ دیا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کیونکہ میرے بابا نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ایسا کبھی نہیں کریں گے، لیکن شاید ان کو بھی یہی اچھا سودا لگا تھا۔ یہ انسان بھی کتنا فضول تھا جس نے ان کو نوٹ دکھائے اور اس نے میری بہنوں کو بھی خرید لیا۔ نہ جانے ان کو اس کمرے میں کیوں رکھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ تو کہنے لگی، ابھی تک تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہاں پر عجیب و غریب قسم کے لوگ آتے ہیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ میں نے ان کو بھگایا اور خرم کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ اس نے تھوڑا سا ہی کھانا کھایا تھا۔ جب میں اس کے چہرے پر ٹھنڈا پانی پھینکا تو وہ جاگ گیا۔ ہم نے میرے شوہر کو چارپائی کے ساتھ باندھ دیا، بہنوں کو وہاں سے لے کر نکل گئے۔ ہم سارے دارالامان چلے گئے۔ پولیس کو بھی یہ سب کچھ بتا دیا۔ پولیس نے میرے شوہر کو پکڑ لیا۔ ہم ساری بہنوں سے بیان لیا۔ مجھے پتا تھا کہ میرا شوہر وہاں کیا کرنے والا تھا۔ میرا شوہر میری بہنوں کو استعمال کرنے والا تھا۔ ہم نے پولیس کو حکم بھیجا، پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے یہ بات اپنے منہ سے قبول کی کہ میرے پاس بہت امیر لوگ آتے ہیں، میں ان سے غلط کام کروانے والا تھا۔ جب اس نے یہ بتایا کہ اس بات کے بارے میں میرے ماں باپ کو بھی پتا تھا تو ہم حیران رہ گئے۔ ہمارے ماں باپ
سے ملنے سے بھی ہم نے انکار کر دیا۔ ایسی بھی کیا بات تھی، انہوں نے یہ سب کچھ کیا، وہ بھی سارا کچھ جاننے کے باوجود۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ پولیس والوں نے اس پر تشدد کیا تو سب سے پہلے اس کے منہ سے طلاق ہی نکلی، کیونکہ میں اپنی زندگی مزید برباد نہیں کروا سکتی تھی۔ اب ہم بہنیں تھیں اور ایک اکیلا خرم۔ لیکن پولیس میں جب ہمارا کیس چل رہا تھا، تب ایک شخص جو بہت امیر تھا، اس نے کہا میں تمہاری مدد کروں گا، تم لوگوں کو چھوٹا کاروبار اور گھر بنا کر دے دوں گا۔ اس نے ہمیں کرائے کا گھر دیا، جس کا کرایہ دینے کا اس نے 1 سال تک وعدہ کیا، اور اتنے پیسے دیے تھے، ہم نے چھوٹا سا کاروبار بنا لیا۔ میری عدت پوری ہونے کے بعد میں نے خرم سے شادی کر لی۔ اب ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں، مل جل کر ایک دوسرے کو مسائل کو حل کرتے ہیں۔ 2 بہنیں بہت چھوٹی تھیں، ان کو اسکول داخل کروا دیا، باقی گھر میں کام کرتی ہیں، میرا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ میں خرم کے ساتھ خوش ہوں۔ میرا شوہر ابھی تک جیل میں ہے، اس نے سب لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، وہ ایک نہایت ہی برا انسان تھا۔ میرے ماں باپ نے جو بھی کیا، میں ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ اب ہم لوگ ان سے ملتے نہیں ہیں، ان کے لیے یہی کافی تھا، ہم نے ان کو معاف کر دیا، جیل میں نہیں ڈالا، ان کے احسانوں کا بدلہ ہم نے اس طرح اتار دیا۔ لیکن اب ان سے ملنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ دنیا میں ایسے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، انسان مجبور ہوتا ہے، لیکن مجبوری میں اتنی حد تک پہنچ جانے کے سوچ کر ہے، آج بھی حیرانگی ہوتی ہے۔ اب میری بہنیں میری ساتھ ہیں، ان کی عزت کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ خرم بہت اچھا ہے، ہم سب کا بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے۔